پیارے دوستو، صدیوں پہلے کی بات ہے جب بابل کی سرزمین، جو آج کا عراق ہے، ایک عظیم سلطنت کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ اس سلطنت پر نمرود نام کا ایک ظالم اور مغرور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ نمرود نہ صرف خود بت پرست تھا بلکہ اس نے اپنی رعایا پر بھی یہی مذہب مسلط کر رکھا تھا۔ لوگ درختوں، پتھروں، سورج، چاند یعنی جو چیز بھی نظر آتی اس کو خدا مان کر سجدہ کرتے تھے۔ اسی گپ اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے محل میں ایک ماہر نجومی تھا جو ستاروں کی چال دیکھ کر مستقبل کے اندازے لگایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، اے بادشاہ عظیم، میں نے ستاروں میں ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا، لوگوں کو ایک سچے خدا کی طرف بلائے گا، اور یہی بچہ آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر نمرود کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کے غرور کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اس نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو، اور اگر کسی طرح کوئی بچہ پیدا ہو بھی جائے تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس ظالمانہ حکم کے تحت ہزاروں معصوم بچوں کو ان کی ماؤں کی آغوش سے چھین کر قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ بچوں کو مار ڈالا گیا۔ بابل کا ہر گوشہ، ہر گلی چیخوں، سسکیوں اور درد سے گونج اٹھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ انہی تاریک دنوں میں ایک نیک عورت تھی جس کا نام نونا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی پاکیزہ عورت تھی اور اس وقت حاملہ بھی تھی۔ نمرود کے سخت حکم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے حمل کو چھپا دیا۔ نہ اس کا پیٹ بڑھا، نہ کوئی علامت ظاہر ہوئی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میرے بچے کو اپنی حفاظت میں رکھنا، میں اسے تیرے سپرد کرتی ہوں۔ نمرود کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ رات کے اندھیرے میں شہر سے دور ایک سنسان پہاڑی کی طرف نکل پڑی۔ اکیلی، خوف سے کانپتی ہوئی کمزور سی عورت پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں جا چھپی۔ وہی غار اس بچے کی جائے پیدائش بنا۔ اس ٹھنڈی اور تاریک غار میں اس نے ایک روشن ستارے کو جنم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پیدائش کے بعد ماں نے کانپتی ہوئی آواز میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میں اس بچے کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تو ہی اس کا حافظ، مددگار اور رہنما بن جا۔ اس نے اپنے بچے کو پیار سے چوما، غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کیا اور واپس لوٹ گئی۔ اگلی صبح بے قرار ہو کر وہ دوبارہ غار کے پاس پہنچی۔ دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی تھی۔ جب انہوں نے پتھر ہٹائے تو حیرت سے ان کی سانسیں تھم گئیں۔ ان کا معصوم بچہ زندہ تھا، مسکرا رہا تھا، اور سبحان اللہ، وہ اپنے انگوٹھا چوس رہا تھا، اور اللہ کے حکم سے اسی انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا۔ ماں کی آنکھیں آنسو سے بھر آئیں، مگر یہ آنسو خوشی، شکر اور اللہ کی قدرت پر یقین کے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عام بچوں کی طرح نہیں تھے۔ وہ چند دنوں میں مہینوں جتنا بڑھ جاتے تھے۔ ماں روز آتی، انہیں دودھ پلاتی، باتیں کرتی، دین کی باتیں سکھاتی اور گزرے ہوئے انبیاء کے قصے سناتی۔ ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے سنتے اور سب کچھ دل میں اتار لیتے۔ 13 سال گزر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی ماں سے کہا، امی جان، مجھے بھی شہر لے چلیں، میں وہاں کی دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں کا دل کانپ اٹھا، بولی، نہیں بیٹے، وہاں تمہارے لیے خطرہ ہے، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ مگر قدرت نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے غار سے نکلے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اس دنیا کی طرف جسے بدلنا اب ان کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ شہر پہنچ کر وہ ازر کے گھر آئے جو ان کے چچا تھے۔ ازر بتوں کا کاریگر تھا۔ وہ مٹی، لکڑی اور پتھر سے بت بناتا، انہیں سجا کر بیچتا۔ اس کا گھر بت پرستی کا کارخانہ تھا۔ ایک دن چچا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت دیے اور کہا، انہیں شہر لے جا کر بازار میں بیچ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی گردنوں میں رسیاں ڈالیں اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ پھر بلند آواز میں پکارا، آؤ لوگو، آؤ ان بتوں کو خریدو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لوگ غصے میں آ گئے۔ شکایت نمرود تک جا پہنچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا۔ نمرود نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اے ابراہیم، تو جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے یقین سے فرمایا،
میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود ہنس پڑا اور قیدیوں کی مثال دے کر اکڑ دکھائی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جا کر تمام چھوٹے بڑے بت توڑ ڈالے اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دی۔ جب لوگ آئے اور سوال کیا تو فرمایا، یہ بڑے بت کا کام ہے، اگر بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ سب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی۔ منجنیق کے ذریعے انہیں آگ میں پھینک دیا گیا۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کیا آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے صرف اپنے رب کی مدد چاہیے، اور کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت رہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے آگ میں ڈالے گئے اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، مگر افسوس یہ معجزہ بھی نمرود کو ایمان کی طرف نہ لا سکا۔ نمرود کا غرور اور بڑھ گیا۔ وہ کہنے لگا، اگر ابراہیم کا رب بڑا ہے تو میں بھی سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ اعلان کرتا پھرتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر ظلم اور اپنی خدائی کا جھوٹا دعویٰ بالکل پسند نہیں۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس ظالم کو ایسی مثال بنا دیا جائے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ اور اللہ کی شان دیکھو، نہ فوج، نہ تلوار، نہ آسمانی بجلی، بلکہ ایک معمولی سا مچھر۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا۔ وہ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ آسمان سیاہ ہو گیا۔ نمرود نے اپنی فوج کو جمع کیا، تیر برسائے گئے، آگ جلائی گئی، مگر مچھر تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ انہی مچھروں میں سے ایک حقیر سا مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کے جسم کی طرف بڑھا۔ وہ مچھر نمرود کے ناک یا کان کے راستے اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا۔ روایت میں دونوں کا ذکر آتا ہے۔ جیسے ہی وہ مچھر نمرود کے دماغ تک پہنچا، اس کی زندگی جہنم بن گئی۔ دن رات نمرود کے سر میں شدید درد رہنے لگا۔ وہ چیختا چلاتا تڑپتا مگر کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ حکیم، طب، جادوگر سب عاجز ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ نمرود اپنے خادموں کو حکم دیتا تھا کہ لوہے کے جوتے یا ہتھوڑوں سے اس کے سر پر ضرب لگائیں تاکہ درد میں کچھ کمی ہو۔ جب سر پر ضرب لگتی تو درد کچھ دیر کے لیے کم ہو جاتا اور نمرود سکون محسوس کرتا۔ یہ عذاب 40 دن تک جاری رہا۔ وہی نمرود جو کہتا تھا میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، وہ اب ایک مچھر کے سامنے بے بس تھا۔ نہ وہ مچھر کو نکال سکتا تھا، نہ مر سکتا تھا، نہ چین سے جی سکتا تھا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کھا گیا اور اسی ذلت، درد اور رسوائی کی حالت میں نمرود ہلاک ہو گیا۔ نہ کوئی شاندار موت، نہ کوئی عزت، نہ کوئی تخت، نہ کوئی فوج، بس ایک مچھر، اور بس رب کائنات کا فیصلہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔